چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور تحقیق ملاحظہ فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی مباح باتیں کرنے کو بیٹھنا، یعنی مسجد کے ادب و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی مباح باتیں کرنے کو بیٹھنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ دنیاوی مباح بات جو جائز ہے لیکن دنیاوی بات ہے تو وہ اگر آپ مسجد میں کرتے ہیں تو وہ ہماری نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طریقے سے آگ اگر لکڑی میں لگائی جاتی ہے تو آگ کا کام ہے خاک کر دینا، اس طریقے سے مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی مباح باتیں کرنا وہ نیکیوں کو بھی اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ فتح القدیر میں ہے کہ الکلام المباح فیہ مکروہ یأکل الحسنات، اور الاشباح میں ہے انہ یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ مدارک میں حدیث کی نقل کی ہے کہ الحدیث فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل البہیم الحشیش۔ مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے، یعنی جانور ہوتا ہے وہ گھاس کو کیسے صاف کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، یہ مسجد کے ادب کو پامال کرتا ہے اور مسجد کی اس میں بے ادبی ہے۔ حالانکہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو بہت سخت ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں دنیاوی کلام کرتے ہیں، بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسجد کے ادب کے خلاف بھی ہے، اور یہ دنیاوی کلام کرنا ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک جگہ اور ہے کہ من تکلم فی المساجد بکلام الدنیا احبط اللہ تعالی عنہ عمل 40 سنت، یعنی جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے عمل کو بیکار کر دیتا ہے، کیونکہ مسجد کا ادب پامال ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہاں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرنا، یہاں اللہ کے ذکر کے سوائے کوئی دوسری چیز ہونی نہیں چاہیے۔ اس میں نماز، کلام پاک کی تلاوت، تسبیحات، یا کوئی نیک بات پوچھنا یا نیک بات کو بتانا، یہ ساری چیزیں ذکر میں آتی ہے۔ اور ایک جگہ بیان ہے کہ دنیا کی بات جبکہ فی نفسہ ہی مباح اور سچی ہو، بلا ضرورت کرنی مکروہ تحریمی ہے، یعنی کوئی دنیاوی بات ایسی بھی ہو کہ جو سچی بھی ہے لیکن بغیر ضرورت کے، اگر اس بات کی ضرورت یہاں نہیں ہے تو اس کو یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت ایسی کہ جیسے معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنی حوائج ضروریہ کے لیے بات کرے، جیسے کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، اب اس کو باہر سے کوئی چیز لانی ہے ضرورت کی تو وہ گفتگو کر سکتا ہے، بس اتنی اجازت، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اب ہمارے یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک لڑکا یا ایک دوست اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو دوسرے 5 دوست اس کو ملنے آ رہے اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے، پھر ان کو آپ کہو تو بھئی کہ ہمارا دوست ہے، ملنے آئے تھے، تو اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟
اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف تو اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ کچھ دنوں کے لیے دنیا سے تعلق کو توڑ کے اپنا تعلق صرف اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے۔ اب اس میں اگر دوست آئے، رشتہ دار آئے، اعزا اقارب آئے تو پھر وہ اعتکاف کس کام کا؟ تو اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اور مسجد میں جب آپ آ گئے تو پھر یہاں ذکر خدا اور اللہ کی بارگاہ میں لو لگانے کے سوائے کوئی دوسرا کام ہمارا ہونا نہیں چاہیے۔ بس اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کلام پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، تسبیحات ہونی چاہیے، یعنی ہر پہلو سے ہمارا وہ عمل ہونا چاہیے کہ جس عمل میں اللہ کی عبادت کے سوائے کچھ نہیں ہو، ایسا عمل ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جیسے اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنی حوائج ضروریہ کے لیے یعنی ضروری کام کے لیے بات کرے، پھر حدیث مذکور ذکر کر کے فرمایا کہ معنی حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرے گا اور وہ نامراد محروم رہیں گے، یعنی جو لوگ مسجد کا ادب نہیں کرتے اللہ ان کو بھلائی عطا نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ اللہ بھلائی نہیں فرماتا، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے گھر کا ادب و احترام ہے، اور اس ادب و احترام کو ہم جتنا لحاظ کریں گے اللہ اتنی رحمتیں برسائے گا، اور جتنا ادب و احترام کم ہوگا ظاہری بات ہے اللہ کی رحمتیں بھی کم برسے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس مقدس گھر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے،